حضرت خالد بن ولید وہ شخص ہیں جو جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جس جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کو جس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا اس میں ان کے مخالف ضرور حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تو غیر مسلم حضرت خالد بن ولید سے ڈرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، لیکن ان کی موت مستر مرگ پر ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے میدان جنگ میں کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید کو شہید کر سکیں۔ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی جاتے تھے لوگ خود بخود میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے کہ خالد بن ولید آ گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہودیوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑیں اور بہت ساری فتوحات سمیٹی۔ حضرت خالد بن ولید جب بھی کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے تو لوگ خود ہی اسے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو ایک بزرگ شخص ان کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ آپ جب دوسرے قلعے فتح کر لیں گے تو یہ قلعہ ہم خود ہی آپ کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا آپ یہ قلعہ چھوڑ دیں اور پہلے دوسرے قلعوں کو فتح کریں اور اس کے بعد یہ قلعہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی فتح اسی قلعے سے شروع کروں گا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زہر ہے جو بہت زیادہ حاوی زہر ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہونے والا ہے، اگر آپ نے اس قلعے کو نہ چھوڑا تو میں یہ زہر کھا لوں گا اور میرا قتل آپ پر جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک تمہاری موت نہیں لکھی جاتی، اگر اس زہر سے تمہاری موت نہیں ہونی تو تم نہیں مر سکتے۔ اس نے کہا اگر تمہیں اپنی بات پر اتنا یقین ہے اور زندگی موت پر اتنا یقین ہے تو یہ زہر تم کھا کر دکھاؤ۔ وہ زہر بہت زیادہ حاوی تھا اور کوئی شخص بھی اسے کھا لیتا تو مر جاتا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں یہ زہر کھاؤں گا، اس لیے مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو اور میں یہ زہر کھا لوں گا۔ اس نے پانی کا گلاس آپ کو دیا اور آپ نے زہر منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بوڑھا شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زہر نے حضرت خالد بن ولید پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی بھاگ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا یہ وہ مخلوق ہے جو مرنا نہیں جانتی، یہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہ قلعہ چھوڑ دو۔ حضرت خالد بن ولید وہ شخص ہیں جو جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جس جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کو جس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا اس میں ان کے مخالف ضرور حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تو غیر مسلم حضرت خالد بن ولید سے ڈرنے لگے۔